بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجد میں پیدا ہونے والے محمد بن عبد الوہاب نے اپنے مذہب کی بنیاد اس پہ رکھی کہ یہ فوت شدگان کا وسیلہ شرک ہے، اور شرک بھی چھوٹا نہیں، بہت بڑا شرک ہے۔ ابو جہل جیسے مشرک ہے، مشرکین مکہ کی طرح یہ مشرک ہے۔ اس پہ انہوں نے اپنی بنیاد رکھی مذہب کی۔ پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو بنیاد ہے نا سماع موتا کا عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں، اہل قبور سنتے ہیں، تو یہ ختم کیا جائے۔ پھر جناب انہوں نے اور ان کے جتنے بھی پھر وہ مقلدین ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ آیات جو کفار، جو بضد کفار تھے اور جن کے لیے یہ تقدیر ہو چکا تھا کہ یہ ازلی ابدی بدبخت ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے متعلق جو آیات نازل ہوئی جس میں انہیں موتا کہا گیا، انک لا تسمع الموتا، تو ان کی بنیاد پہ کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی یہ جب آ گیا کہ مردے نہیں سنتے تو لہٰذا ٹھیک ہے، اگرچہ یہ آئی تو زندہ کفار کے لیے ہیں، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ مردے نہیں سنتے، حالانکہ یہاں یہ نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ بھی چکر بازی ہے، یہ ہے کہ سنا نہیں سکتے، آپ مردوں کو نہیں سناتے، انک لا تسمع، آپ نہیں سنا سکتے، یہ ہے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے کہ آیت کے الفاظ تو آپ سنا نہیں سکتے، انہوں نے یہ کہا کہ سن نہیں سکتے، یعنی عدم اسماع سے عدم سماع جو ہے اس کا انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا۔ یہاں تک کہ صلاح الدین یوسف نے جو اہل حدیث ہیں، انہوں نے جو تفسیر لکھی، جو ریاض کے اندر بلا کے انہوں نے لکھوائی، سعودی تفسیر جو ہے، اس کے اندر انہوں نے سورہ نمل آیت نمبر 80 جہاں انک لا تسمع الموتا ہے، اس کے تحت انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ سماع موتا کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، سماع موتا کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ جبکہ دوسری طرف ان کے دو امام اہل حدیث حضرات کے، ایک ابن کثیر اور دوسرے ابن قیم، دونوں نے، ابن کثیر نے تفسیر کے اندر، ابن قیم نے کتاب روح کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ والسلف مجمعون علی ھذا، کہ سلف جو ہے، سلف ان کا اجماع ہے اس پہ، کیا کہ جو اہل قبور ہیں کہ جو میت ہے وہ اپنی زیارت کرنے والے کو پہچانتی بھی ہے اور اس سے خوش بھی ہوتی ہے زیارت کرنے میں، یہ یہاں تک انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا یہ خلاف قرآن ہے، تو آپ فتویٰ تو لگانا چاہیے نہیں اپنے اماموں پہ کہ جنہیں اتنے بھی سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کیا کہتا ہے، تمہیں آ کے سمجھ آئی 13ویں 14ویں صدی کے اندر۔ پچھلی جو امت ہے، مفسرین تمام جو ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں جو ان کی بنیاد تھی، اب ان کی بزرگ شیخ مکی صاحب جو حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جو عقیدہ وہاں ہو وہ صحیح ہے۔ اب دیکھیے یہاں کے وہ رہنے والے ہیں، شیخ مکی انڈیا کے ہوں گے، یہاں کے ہوں گے، تو اب وہ حرم کعبہ میں بیٹھ کے دیکھیے وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اللہ چاہے تو سنتے ہیں، اللہ چاہے تو نہیں سنتے، نہیں آپ نہیں سنوا سکتے، اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں۔ آخر ہم جو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو فائدہ کہنے کا کوئی، آخر دیکھیں نا، آخر کوئی حکمت تو ہے نا۔ ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گزرو تو کہو السلام علیکم یا جبال، لیکن مردوں پہ گزرو تو حکم ہے کہ سلام کہو، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اتنی لمبی جوڑی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ جو ہے اپنے دفن کرنے والوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں نہیں سن رہا ہو، یسمع قرع نعالہم، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن اس مسئلے میں جھگڑا نہ کیا، جو نہیں مانتے کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوتا ہے حق حق ہوتا ہے، اور حق غالب آ کے رہتا ہے، اور باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل مٹنے والا ہی ہوتا ہے، اسی لائق ہے مٹ جائے۔
اب دیکھیے مکی صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ کریم فاتر میں یہ فرماتے ہیں، یہ تو کہیں قرآن کے اندر نہیں ہے کہ دیکھیے ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دکھاؤ میلاد کہاں لکھا ہے، جھنڈیاں لگانا کہاں لکھا ہے، لائٹنگ کرنا کہاں لکھا ہے، جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے، یہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کہاں لکھا ہے، ایک ایک بات بتاؤ کہاں لکھی ہے، حدیث کے اندر ہو۔ اب دیکھیں یہ عقیدہ کیا ہے کہ مردے سنتے نہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنائے، یا آپ نہیں سنا سکتے، وہ بھی وہ قبروں والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ کیا نبی علیہ السلام آپ کبھی قبرستان میں گئے، آپ نے تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کو یہ فرمانے کی ضرورت آئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی؟ تو ایسی بات ہی نہیں ہے، یا مجازی طور پہ انہیں موتا کہا گیا اور دل کے مردے کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ نفع بخش نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے یہ عقیدہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جو اہل قبور ہے وہ نہیں سنتے چونکہ اللہ نے فرمایا، تو پھر یہ کرو نا کہ وہ اگر نہیں سنتے تو یہ بھی بالکل یہ کہہ دو کہ یہ سنتے ہی نہیں تھے، ابو لہب سنتے ہی نہیں تھا، ابو جہل کے کان ہی ڈورے تھے۔ اگر وہ کان، ان کانوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے دل کی، یعنی وہ نفع بخش سماعت سے معروم ہے، تو یہی بات ادھر بھی ہوگی نا کہ اہل قبور جو ہیں، خاص کر جو کافر ہیں قبروں کے اندر چلے گئے، اب انہیں کوئی بھی تبلیغ نفع نہیں دے سکتی۔ تو بالکل وہ ایک جیسی مناسبت ہے، ایک جیسی تشبیہ ہے، ایک جیسی مثال ہے، اور آپ سے مطابقت بھی ہوگی کہ جس طرح وہ نفع نہیں حاصل کر سکتے قبروں، اسی طرح یہ اب نفع نہیں، بس اتنی سی بات۔ اب جو ہم پیش کرتے ہیں کہ جب قبرستان میں جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ السلام علیکم یا اہل قبور، اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت سنتے ہیں، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اب یہی شیخ مکی صاحب دیکھیں وہ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ اب رہی بات یہ آخر میں جو شیخ مکی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بالکل جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کنہیں نہیں کرنا چاہیے؟ جنہوں نے بعد میں عقیدہ گھڑا، یہ تو عقیدہ پیچھے امت کا ہے، سلف الصالحین کا ہے، ابن کثیر پڑھیں، کتاب روح پڑھیں کہ سلف کا اس پہ اجماع ہے۔ تو اب جھگڑا انہیں نہیں کرنا چاہیے جو بعد میں پیدا ہوئے، جنہوں نے بعد میں عقیدہ اپنا بنایا گھڑا۔ باقی رہی یہ بات کہ جو نہیں مانتے اسے کچھ نہ کہو، ہم تو کہتے ہی کچھ نہیں نا، انہوں نے بہت کچھ کہا نا، اس عقیدے کی بنیاد پہ انہوں نے وسیلے کا بھی انکار کیا، وسیلے کے انکار کے لیے یہ عقیدہ گھڑا، پھر یہاں تک یہ ضرب ان کے اس عقیدے گندے عقیدے کی لگتی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ بھی نہیں جانتے قبر پہ کون آیا ہے، وہ بھی غافل علیہ باللہ تعالیٰ، یہاں تک کہہ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اجماع امت ہے اس پہ، یہ عام عقیدہ نہیں ہے، بڑا اہمیت کا عمل ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ مستقیم